جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ اولي الصدق والصفاء وأتباعه وعلينا معهم أجمعين إلى يوم الجزاء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومعوانا وملجأنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وعن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أنه كان يأتي قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار رواه الإمام ابن جرير وغيره وعن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أنه قال فيقولان له نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه الحديث رواه الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين دروشی پڑھی اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک وآلہ وصحبہ اجمعین عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مل کر بآواز بلند پڑھنا چاہیے الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين تھوڑی کم کر صدر جلسہ مہمانان گرامی حضرات ذی وقار علماء اہل سنت مشائخ عظام سامعین محترم حاضرین مکرم برادران مسلک جناب محترم بقیت السلف حکیم محمود الحسن صاحب کی دعوت پر ان کے صاحبزادے جناب فیض الحسن صاحب کے توسط سے
ان کے بزرگواروں کے حضرت میاں شیر محمد صاحب بے القابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرس مبارک کی تقریب میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ 20-25 سال پہلے میں حاضر ہوا تھا۔ اس وقت فیض الحسن صاحب نوجوان تھے، اب وہ بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تو میں ان حضرات کا، ان کے والد ماجد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام ان کے رفقائے کار کا جنہوں نے یہ دین و مسلک کی ترویج و اشاعت کے لیے عرس مبارک کی یہ تقریب سعید منعقد فرمائی، ہم سب کو اس میں شرکت اور شمولیت کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ بانیان جلسہ کی بنا کو اور حاضرین کی شرکت اور شمولیت کو، بیان کرنے والے کے بیان کو اور سننے والوں کی سماعت کو قبول فرمائے۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ 12 بجے جلسہ ختم ہو جاتا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ 12 بجے سے پہلے پہلے اپنی گفتگو مکمل کروں، لیکن کوشش ناکام ہو گئی تو شکایت نہیں کرنی، کوشش بندے کی ذمہ ہوتی ہے۔ تو بلا تمید میں اپنی معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ جو تقریب ہے اس کو کہتے ہیں عرس۔ اہل سنت و جماعت کے عرف میں، اصطلاح میں، اور اہل سنت و جماعت کی مذہبی بولی میں اولیاء کرام کاملین اہل اللہ کی نسبت سے منعقد کی گئی محفل کو عرس مبارک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو میں عنوان کے مطابق اور حسب موضوع مجوزہ وقت کے اندر معروضات پیش کروں گا۔ پہلی بات جو سمجھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مسائل اور معمولات ایسے ہیں جو ہر دور میں اہل سنت و جماعت کا شعار شمار ہوتے ہیں۔ شعار کا مطلب ہوتا ہے خصوصی علامت، خاص پہچان، اور اس سے مراد ایسی پہچان ہوتی ہے کہ دیکھنے والا دیکھ کر فیصلہ کر لے یہ چیز کیا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو کہتے ہیں شعار۔ خاتون کا اپنا لباس ہوتا ہے، مرد کا اپنا لباس ہوتا ہے، تو لباس سے پتہ چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کون سی نو ہے۔ تو اسی طرح ہر دور کے اندر کچھ معمولات اور کچھ مسائل اہل سنت و جماعت کا شعار شمار ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر دیکھنے والا فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کس جماعت کی محفل ہے۔ پوچھنا نہیں پڑتا بھئی کون سی جماعت ہے۔ اذان ہو رہی ہو، مؤذن اگر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اذان بعد میں پڑھے تو سننے والے کو پتہ چل جائے گا یہ صوفیوں کی مسجد ہے یا اہل سنت و جماعت کی مسجد ہے۔ اسی طرح سے میلاد کی محفل ہو رہی ہو، میلاد کا جلسہ ہو رہا ہو، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار کے میلاد پاک کا ذکر ہو رہا ہو، تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں بھئی کس مذہب کا جلسہ ہے، سن کر فیصلہ ہو جائے گا۔ تو ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے عرس مبارک۔ تو یہ بھی اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے ہر دور کے اندر۔ عرس ہو رہا ہو تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں بھی کون سی جماعت یہ محفل کر رہی ہے، سیدھا کہیں گے اہل سنت و جماعت ہے۔ تو ایک بات یہ ذہن نشین فرمائے
اور دوسری بات اس حوالے سے جو لائق بیان ہے، قابل ذکر ہے، تھوڑی سی مزید کم کر دیں بس، وہ یہ ہے کہ جو کسی طبقے کی، کسی قوم کی، کسی گروہ کی جو چیز علامت ہو، اس کو چھوڑ دینا معاشرے کے اندر معیوب شمار ہوتا ہے۔ پنجاب کی اپنی ثقافت ہے، بلوچستان کی اپنی ہے، سندھ کی اپنی ہے، اور کے پی کی اپنی ہے لباس کے حوالے سے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی جس قسم کا لباس ہو وہ ٹھیک ہوتا ہے، میں صرف مثال پیش کر رہا ہوں کہ علاقے کے لوگ، ہر علاقے کے لوگ اپنی ثقافت کو برقرار رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم اپنا لباس چھوڑ دیں تو ہمارا تشخص ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جو چیز مذہب اہل سنت و جماعت کی علامت ہو، اس کا چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے تشخص ختم ہو جاتا ہے اور بندہ ہو جاتا ہے مشکوک، بھئی یہ کدھر کا ہے، ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے۔ خاتون کا لباس اپنا ہے، مرد کا اپنا ہے۔ اگر مرد خاتون والا لباس پہن لے تو دیکھنے والے کو شک پڑ جائے گا کہ بھئی یہ کون سی قسم ہے مخلوق کی۔ آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ جی، تو اس لیے شک سے بچانا بھی ضروری ہے اور اپنے تشخص کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے۔ لہذا یہ تہیہ کر لیں، ہم مر تو سکتے ہیں، نبی کا میلاد کبھی نہیں چھوڑ سکتے، اولیاء کرام کا عرس کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے بعد میں اسی عنوان کے مطابق جو اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لفظ عرس پر سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے، اعتراض کرنے والے کرتے ہیں اور جو پڑھنے والے ہوں سمجھنے کی نیت سے پڑھیں تو یہ سوال ان کے ذہن میں بھی ابھرے گا، بھائی عرس کا معنی کرو، کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ ہے جی عربی زبان کا لفظ، اگر اس کو فارسی اور اردو میں لائیں تو اس کا معنی ہوتا ہے شادی۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ شادی۔ اب جو حضرات عرس کو نہیں سمجھتے جائز، وہ کہتے ہیں یہ کیسے جماعت ہے، یہ ان کو تو الفاظ کے انتخاب کی بھی سمجھ نہیں ہے۔ عرس یہ کر رہے ہیں بزرگوں کے وصال کی تاریخ میں، یعنی وفات کی ڈیٹ میں۔ اب وفات کا تقاضا تو غم ہے، لیکن انہوں نے اس کا نام رکھ دیا شادی، عرس کا معنی شادی۔ تو کیسے لوگ ہیں بھی ان کو الفاظ کے چناؤ کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ تو جب عنوان غلط ہے تو معنون تو پھر خود بخود غلط ہو گیا۔ تو میں اس حوالے سے مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عرس کا معنی شادی ہی ہے، اور ہم نے بھول کر نہیں رکھا، جان بوجھ کر رکھا ہے، سوچے سمجھے پروگرام کے تحت رکھا ہے۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو اس کے سمجھنے کا قصور ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں۔ بعض اوقات ایک چیز لکھی ہوتی ہے، پڑھنے والا اس کو سمجھ نہیں سکتا، تو کیا لکھنے والے کا قصور ہے یا پڑھ کر اس کو غلط سمجھنے والے کا؟ جی کیا سمجھیں گے آپ؟ میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ میں نے ایک دوست کے ساتھ کیا سفر، سردی کا موسم ہو، ایک جگہ جب رات گزاری، ماحول ایسا تھا کہ وہاں پہ اے سی کے بغیر نہیں سوتے، سردی ہو یا گرمی ہو۔ اس نے پتہ کیا کیا، اس نے یوں کیا کہ بھئی اپنا سر جو ہے وہ دے دیا اے سی کے اندر، اور پاؤں جو ہے وہ لپیٹ لیے کمبل کے اندر۔ وہ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے میں نے ایک مسئلہ پڑھا ہے، اس پہ عمل کر رہا ہوں، ایک کتاب پڑھی ہے میں نے۔ میں نے کہا بھئی کیا پڑھا ہے تم نے؟ کہتا ہے میں نے پڑھا ہے جو بندہ سر کو رکھے ٹھنڈا اور پاؤں کو رکھے گرم وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔
اچھا، میں نے کہا اتفاق سے وہ کتاب میں نے بھی پڑھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا پہلے ایمان سے بتائیں بھئی اے سی میں جو سردی کے موسم میں سر دیا ہوا ہے، سر میں درد ہے یا نہیں؟ اس نے درد تو ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کیسے ٹھیک ہیں؟ آپ تو بیمار ہیں، تو صحیح کیسے ہو گئے؟ اور میں نے کہا خدا کے بندے، اس کتاب کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ کتاب کوئی عرصہ دراز پہلے کسی ایک ڈاکٹر نے لکھی تھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بھئی وہ ساری خالی تھی اور لاکھوں میں وہ بکی۔ ایک ورقہ پلٹو کچھ بھی نہیں لکھا، دوسرا پلٹو کچھ بھی نہیں لکھا، تیسرا چوتھا پانچواں، 1000 صفحے کی کتاب تھی۔ آخری صفحے پر لکھا ہوا تھا جو شخص اپنے سر کو ٹھنڈا رکھے اور پاؤں کو گرم رکھے وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی سر اے سی میں دے دو ٹھنڈے کا، یہ مقصد نہیں ہے۔ چاول جو ٹھنڈے ہیں، حکیم صاحب موجود ہیں، گستاخی کرنے کی جسارت ہے یہ، چاول کا جو مزاج ہے وہ کیا ہے؟ ٹھنڈا ہے۔ مریض سے کہا حکیم صاحب نے کہ ٹھنڈی چیز نہیں کھانی، اس نے کہا میں تو نہیں کھاتا۔ اس نے کہا چاول کھاتے ہو کہ نہیں؟ کہتا میں تو گرم کھاتا ہوں جی میں تو گرم کھاتا ہوں۔ تو اب جو سمجھے نہیں تو اس کا اس میں قصور ہوتا ہے، لکھنے والے کا قصور نہیں۔ میں نے کہا سر کو ٹھنڈک رکھنے کا مقصد یہ ہے غصہ نہ کرو، کیونکہ غصے سے کام خراب ہو جاتا ہے، بندہ طلاق بھی دے بیٹھتا ہے، پھر پریشانی بڑھ جاتی ہے جی۔ کنٹرول نہ کر سکے تو مسائل در مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو مصیبت آ جاتی ہے۔ پاؤں کے گرم رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ چلو زیادہ، بیٹھو نہیں زیادہ۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھئی لکھنے والے کا قصور ہے یا سمجھنے والے کا؟ ارے اولیاء کرام کی یاد کی ان محافلوں کو عرس کہنا، یہ نام رکھنا بھول کر نہیں ہے، ہم نے جان بوجھ کر رکھا، آمدن رکھا اور بندے لگے پروگرام کے تحت رکھا۔ آپ کو سمجھنی ہے تو سمجھنے والوں سے رابطہ کرو۔ میں اس کا جو تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ عرس کا معنی شادی، شادی کا معنی خوشی جی، شادی کا معنی خوشی، بالکل یہی معنی ہے اس کا۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز ایک بندے کے لیے خوشی ہے اور دوسرے بندے کے لیے وہ غم ہے۔ چھوٹے بچے کی جب آپ نے چھوٹی شادی کی تھی بچپن والی، تو بتائیے کہ وہ رو رہا تھا کہ نہیں جی؟ اس کو تکلیف تھی کہ نہیں؟ خون سے جب لت پت تھا جی تو اس کو تکلیف ہو رہی تھی کہ نہیں؟ لیکن آپ تو دھمال کھیل رہے تھے جی، آپ تو خوشیاں منا رہے تھے اور اس کو شادی بھی کہہ رہے تھے۔ تو یہ ایسی تقریب ہے جو بچے کے لیے تو غم کا باعث ہے کہ اس کو تکلیف ہوئی، لیکن ماں باپ کے لیے خوشی کا باعث ہے کہ خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو گیا۔ تو ایک چیز ایک کے لیے غم ہو دوسرے کے لیے خوشی ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ خوشی ہماری نہیں بلکہ یہ خوشی ہے مزار والے کی۔ کس کی؟ مزار والے کی۔ ہمارے لیے تو غم کی شکل ہے بھی ہم فیض لینے سے محروم ہو گئے۔ اب جس کی روحانیت تکڑی ہوگی وہ رابطہ رکھے گا، دوسرے تو عام جو فیضان تھا ان کے لیے وہ رکاوٹ آ گئی، ہمارے لیے تو دکھ کا باعث ہے۔ لیکن یہ خوشی کس کی ہے؟ یہ خوشی ہے مزار والے کی۔ اسی طرح ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ مشترکہ ہے کہ بچیوں کو رخصت کرتے ہیں، تو بچیوں کی جو رخصتی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریب عروسی۔ بولو، اگر سمجھ گئے تو کنجوسی نہ کریں۔ کنجوسی سے مراد ہے بولیں ذرا۔ اب بچی کی شادی کی تقریب کو کیا کہتے ہیں؟ تقریب عروسی، یہی عرس والا، اس کو کہتے ہیں شادی۔ اگر وہ عرس ہے، شادی ہے، تو ماں باپ رو کیوں رہے ہیں؟
روتے بھی تو ہیں، لیکن یہ ایسا کام ہے کہ ایک کے لیے خوشی ہے اور دوسرے کے لیے غم ہے۔ غم تو یہ ہے ماں باپ کے لیے کہ ہم سے ہمارا جگر کا ٹکڑا جدا ہو گیا، پتہ نہیں آگے نصیب کیسے ہوں، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ زہرا کے بابے کی سنت پر عمل ہو گیا۔ تو اب سمجھئے یہ عرس مبارک جو عنوان ہے یہ بالکل صحیح ہے، اور اس کا جو معنی خوشی اور شادی ہے، یہ خوشی کس کی ہے؟ یہ صاحب مزار کی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے کہ چاہے اگر اجازت ہو میں اس کی ذرا تکمیل کر دوں تھوڑی سی۔ ایک بات یہ آتی ہے کہ جی آپ لوگ اس محفل کا نام خوشی ہی رکھ لیتے ہیں، یا مسرت رکھ لیتے ہیں، یا فرحت رکھ لیتے ہیں، تو یہ عرس کا لفظ کیوں چنا ہے؟ جی لفظ تو اور بھی ہیں جو خوشی کا معنی دیتے ہیں، عرس کا لفظ کیوں چنا گیا اس کے لیے؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ بزرگوں کے لیے اس حوالے سے عرس کے لفظ کا انتخاب ہمارا نہیں، مدینے والے کا ہے، یہ سرکار کی زبان پاک کے الفاظ سے لیا گیا۔ ایک حدیث شریف ہے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ سوم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوہرے داماد ذی النورین سرکار کے بھانجے حضرت عثمان غنی سرکار کے بھانجے ہیں، حضور کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں، حقیقی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں، لہذا جو در والا گھر والا تقسیم کرتا ہے غور کرے اس پر۔ صدیق اکبر سسر ہیں، فاروق اعظم سسر ہیں، عثمان غنی داماد ہیں، مولا علی داماد ہیں، سسر بھی گھر والا ہوتا ہے، داماد بھی گھر والا ہوتا ہے۔ نہیں تو پھر آج سے یوں کرو کہ سسر ملنے کے لیے تو باہر اس کی چارپائی ڈالو، کیونکہ تم تو در والے ہو، داماد تو باہر بیٹھا ہو بازار میں، تم تو در والے ہو، چاروں یار گھر والے۔ اور حضرت عثمان غنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے بھی لگتے ہیں اس رشتے کے حوالے سے۔ آپ کی جب وفات ہوئی بصورت شہادت تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، حبر الامہ نے، ترجمان القرآن نے، مفسر قرآن نے، یعنی حقیقی معنی میں جن کو مفسر کہا جائے، حضرت عبداللہ بن عباس کا نام ان میں سر فہرست حضرات میں آ گیا، کیونکہ انہوں نے قرآن کی پوری تفسیر پڑھی امام الانبیاء سے، حضور کے تلمیذ ہیں، حضور کے شاگرد ہیں، حضور کے مرید ہیں، اور حقیقی چچا زاد بھائی بھی ساتھ ہیں، آل رسول ہیں، ان پر صدقہ حرام ہے، اور جن پر صدقہ حرام ہو وہ نبی کی آل ہے، جی یعنی آل کی ایک قسم۔ تو اب ذرا توجہ فرمائیں، حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت سیدنا عثمان غنی کے وفات کے موقع پر بصورت شہادت جو ہوئی خواب دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، انتہائی خوبصورت سواری پر اور انتہائی منور روشن پر نور چہرہ مبارک کے ساتھ، اور حضور تو سراپا نور ہیں، صرف نور نہیں منیر بھی ساتھ ہیں، نور گر ہیں، اگر کسی کو نور بنانا چاہیں ہاتھ لگانے کی دیر ہے وہ بھی چمکنے لگ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رک گئے، سرکار ذرا تیزی سے جا رہے تھے، عرض کی میرے آقا مدت ہوئی ہے سرکار کے سے بچھڑے ہوئے، اتنا جلدی کاہے کیا ہے، ذرا تھوڑی دیر رک تو جائیں، میں جی بھر کر دیکھ تو لوں۔ سرکار رک گئے، عرض کی حضور اتنی تیزی سے کیوں جا رہے ہیں؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ میں بہت سی تفصیلات چھوڑ رہا ہوں، صرف میں جو جملہ چاہیے وہ پڑھ رہا ہوں۔ ان عثمان اصبح ملکا عروسا فی الجنہ، ان عثمان
اصبح ملکن عروسن فی الجنہ فدعیت فی عرسہ فی عرسہ فی عرسہ. آج میرا عثمان جنت میں، عروس کہتے ہیں دلہا اور دلہن دونوں کو، مرد کے لیے ہو تو دلہا کا معنی دیتا ہے، خاتون کے لیے ہو تو یہی لفظ دلہن کے لیے استعمال ہوتا ہے. تقریب عروسی جیسے بیٹی کے لیے کہتے ہیں، آ تو گیا اس میں. مالکن عروسن، میرا عثمان آج جنت میں دولہا نہیں بنا بلکہ شاہ دولہا بنا ہے. شاہ دولہا، دولہا ویسے شاہ ہوتا ہے جی، کیونکہ ہر کوئی اس کو استقبال کرتا ہے، ہر کوئی اس کا کہنا مانتا ہے، اس کی ناز برداری کرتا ہے، گھر والے اسے کام نہیں لیتے، بادشاہ کی طرح ہوتا ہے. لیکن ملکن، پھر حضور نے مزید اس پر اضافہ فرمایا، یہ دولہا نہیں بنا بلکہ شاہ دولہا بنا ہے. مجھے جنت میں ان کے عرس کی تقریب میں مدعو کیا گیا ہے، اس میں شرکت کی وجہ سے میں جلدی جا رہا ہوں.